ایک زمانے میں ایک کافر بادشاہ نے مسلمانوں کے ایک شہر پر قبضہ کر لیا۔ وہ نہ صرف ان کا مال و دولت لوٹتا رہا بلکہ بے گناہ مسلمانوں کا خون بہانے سے بھی دریغ نہ کیا، یہاں تک کہ اس نے کچھ فقراء و مشائخ کے قتل کا بھی ارادہ کر لیا۔ اس وقت کے ایک بزرگ و ولی کامل نے بادشاہ سے ملاقات کی اور نہایت نرمی سے اسے اس ظلم سے باز رہنے کی نصیحت کی۔ بادشاہ نے ان کی بات سنی تو طنزیہ انداز میں کہنے لگا، اگر تم واقعی سچے ہو تو مجھے اپنی سچائی کی کوئی نشانی دکھاؤ۔ شیخ نے ایک اونٹ کی مینگنی کی طرف اشارہ کیا، وہ فوراً چمکتے ہوئے جواہرات میں بدل گئی۔ پھر انہوں نے پاس رکھے خالی کوزوں کی طرف اشارہ کیا تو وہ ہوا میں معلق ہو گئے اور پانی سے لبریز ہو گئے، مگر عجیب بات یہ کہ منہ نیچے ہونے کے باوجود ایک قطرہ بھی نہ ٹپکا۔ یہ مناظر دیکھ کر بادشاہ حیران رہ گیا، مگر اس کے درباری بول اٹھے، اے بادشاہ، یہ سب جادوگری ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ بادشاہ نے کہا، کچھ اور دکھاؤ۔ شیخ نے حکم دیا کہ آگ روشن کی جائے۔ جب آگ دہک اٹھی تو انہوں نے اپنے مریدوں سے فرمایا، مجلس سما گرم کرو۔ جب ان پر وجد و حال طاری ہوا تو شیخ ان فقراء کے ساتھ آگ میں داخل ہو گئے۔ آگ بہت تیز تھی، مگر اس وقت شیخ نے بادشاہ کے بیٹے کو بھی ساتھ لیا اور اسے آگ کے اندر گھمایا، پھر دونوں غائب ہو گئے۔ بادشاہ یہ منظر دیکھ کر لرز گیا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں سلامت واپس آئے اور بادشاہ کا بیٹا مسکراتے ہوئے بولا، میں ایک خوبصورت باغ میں تھا، وہاں سے ایک سیب اور ایک انار توڑ کر لایا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ دم بخود رہ گیا، مگر اس کے بعض درباری اب بھی ضد پر قائم رہے اور کہنے لگے، یہ سب تماشا ہے، حقیقت کچھ نہیں۔ بادشاہ نے کہا، اچھا، اگر تم واقعی سچے ہو تو یہ زہر پیو، اور اس نے ایک پیالہ زہر قاتل سے بھرا ہوا منگوایا، ایسا زہر جس کا ایک قطرہ بھی موت کا سبب بن جائے۔ شیخ نے فرمایا، فقراء سے مجلس سما پھر سے گرم کرو۔ جب ان پر حال طاری ہوا، انہوں نے بسم اللہ کہی اور سارا پیالہ پی گئے۔ ان کے لباس پھٹ گئے، دوسرا پہنایا گیا، وہ بھی پھٹ گیا، تیسرا دیا گیا، وہ بھی چاک ہو گیا۔ یہ سلسلہ کئی بار چلا، پھر جب پسینہ آیا تو ان کے کپڑے سلامت ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر بادشاہ پر حق ظاہر ہو گیا۔ اس نے توبہ کی، شیخ کی عزت و تکریم بجا لائی اور ظلم و قتل و فساد کے ارادے سے ہمیشہ کے لیے باز آ گیا۔ ذرا ٹھہریے اور دیکھیے اللہ کے ولی کیسے اپنے رب کے اذن سے ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ اللہ کے ولی وہ چراغ ہیں جن کے ہاتھوں سے دلوں کے اندھیرے مٹتے ہیں۔ ان کی کرامتیں ایمان کو یقین میں بدل دیتی ہیں۔ سوچ کر دیکھیے، طاقت ہمیشہ نہیں رہتی، مگر انصاف کی روشنی ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ ظلم کا انجام ہمیشہ زوال ہے، اور عادل دل ہی وہ تخت پاتا ہے جسے زمانہ بھی گرا نہیں سکتا۔ یہ مواد دینی اور تعلیمی مقصد کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ اصل واقعہ اور معلومات کتاب کرامات الاولیاء از شیخ عبداللہ یافعی رحمہ اللہ سے ماخوذ ہے۔ اللہ ہمیں علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے۔ آمین والسلام۔